إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ آپ کہہ دیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور جب اس کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کو خوب اچھی طرح سے ظاہر اور روشن کر دیں گے، اور یہ قیامت زمین اور آسمانوں کے اوپر بھاری پڑ جائے گی، اور یہ قیامت اچانک آئے گی۔ اور آپ سے قیامت کے دن کے بارے میں یہ کیسے سوال کر رہے ہیں؟ ایسے کہ جیسے آپ اس سے باخبر ہوں یا اس کی ٹوہ میں لگے ہوں کہ کس دن قیامت نے قائم ہونا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ قیامت کے قائم ہونے کے دن کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں جانتے، یعنی یہ سب کچھ بتانے کے باوجود ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ دیکھیں، فتن کی جو احادیث ہیں، روایات ہیں، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، اور اسی طرح سے علامات قیامت کی جو روایات اور احادیث ہیں، ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ فتن کی روایات اور احادیث کیوں بیان ہوئیں، علامات قیامت کو بیان کرنے کا سبب کیا تھا۔ جن چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد تذکیر تھا، آخرت کی یاد دہانی تھی، وہ آج آخرت سے دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکی ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ جی قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے تجھے محبت ہے آخرت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس حدیث میں بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کر رہے ہیں کس چیز کی طرف؟ تیاری کی طرف۔ علامات قیامت میں سے کچھ میجر سائنز ہیں، کچھ مائنر سائنز ہیں، یا علامات صغرا ہیں یا علامات کبریٰ ہیں۔ 50 کے قریب روایتوں میں آتا ہے کہ چھوٹی علامات ہیں قیامت کی، جن میں سے کچھ کا ظہور ہو چکا، صاف نظر آتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کا ظہور ہو رہا ہے اور کچھ کا ظہور ہونا ہے، اور 10 کے قریب بڑے سائنز ہیں۔ لیکن ان سب میں مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جاتے قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے، ہمیں کوئی واعظ و نصیحت حاصل ہوتی، اور اس واعظ و نصیحت کے نتیجے میں ہم عمل پر آمادہ ہوتے، نہ کہ یہ کہ ہم ان علامات کی ٹوہ میں لگ کے ہم ہر وقت ایک یارڈ سٹک لے کے ماپتے رہتے کہ اب یہ علامت اتنی پوری ہو گئی ہے اور اتنی باقی رہ گئی۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ دجال کے اوپر اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید دجال کو اپنے نکلنے کی اتنی فکر نہیں جتنا ان کو اس کو نکالنے کی فکر لاحق ہو چکی ہے کہ وہ نکل کیوں نہیں رہا۔ تو یہ ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ پھر علامات قیامت کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن، قرآن مجید کی تفسیر کو سائنسی ٹچ دینا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ انسپائر ہو جائیں اور
انہیں لگے کہ جی اب چلیں سائنس سے بھی قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی، ہم نے بڑا مار کا مال لیا، کوئی دین کے وہ قریب ہو جائیں. لیکن اس سے صحیح بات یہی ہے کہ بے عملی زیادہ بڑی ہے. تو فتن کی روایات کو بھی اور اسی طرح سے علامات قیامت کی روایات کو بھی سمجھنے کا جو اصل پرسپیکٹیو ہے، ابھی جو لاسٹ لیکچر میں بات ہو رہی کہ جو اینک لگا کے ہم نے سمجھنا ہے، وہ اینک تذکیر کی اینک ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ یسألونک کأنک حفی عنہا کہ یہ علامت کتنی پوری ہو گئی، کتنی رہتی ہے. مطلب اینڈ آف ٹائمز کو تو اب بیچا جا رہا ہے نا، ایک پروڈکٹ کی طرح بیچا جا رہا ہے. تو جو لوگ بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے جن لوگوں نے بھی گفتگو کی، وہ ڈاکٹر شاہد مسعود ہوں، وہ اب آپ کہیں کہ جی ساحل عدیم صاحب ہوں، وہ اسرار عالم صاحب ہوں، وہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہوں، بہت سارے لوگ ہیں اب مارکیٹ کے اندر، اور یا مقبول جان صاحب، اور بہت سارے لوگوں نے گفتگو کی ہے. تو اب کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے سامنے آپ کو رکھنی چاہیے. جب میں نے اس موضوع پہ مطالعہ کیا تو کوئی تقریباً 12 کے قریب پرنسپلز میں نے اخذ کیے کہ یہ جو فتن کی روایات ہیں ان کو سامنے، ان کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ان 12 اصولوں کو سامنے رکھنا پڑے گا اگر جس مقصد سے یہ روایات بیان کی گئی ہیں ہم ان سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ورنہ فساد زیادہ پھیلے گا. فساد کس طرح سے برپا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ اب دیکھیں گے کہ ضعیف روایات بیان کرتے ہیں، موضوع اور من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں، اور اس کی ایسی ایسی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ جس سے بس ایک سیکٹیرینزم یا نفرت یہ بڑھتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر اب قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے دعا فرمائی، شام کے لیے دعا فرمائی، آپ نے یمن کے لیے دعا فرمائی، تو کچھ لوگوں نے کہا جی کہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نجد سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. اب لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ اس کی انٹرپریٹیشن کی، فرقہ وارانہ انٹرپریٹیشن کی. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہا اچھا وہ جو نس سے جو شیطان کا سینگ طلوع ہوگا تو اس سے مراد تو یہی آپ کے شیخ ہیں جو نجدی شیخ ہیں آپ کے. تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ مسلمہ کذاب مراد تھا. تو اب ظاہری بات ہے وہ انٹرپریٹیشن کی وجہ سے وہ پھر لوگ کہاں سے کہاں جو ہے وہ بات لے جاتے ہیں، اس سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اب وہ جو مقصد تھا کہ لوگ اس فتنے سے بچتے، اس کا ادراک کر کے، تو ہمارے ہاں اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے وہ مزید فتنہ اور فساد بڑھ گیا بلکہ پیدا ہو گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ فتن کی روایات کو سمجھنے کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھا جائے. فتن فتنے کی جمع آزمائش کو کہتے ہیں. ایک لفظ میں یہ دنیا جو ہے وہ دار آزمائش ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے. اللہ نے یہاں پر آپ کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے آپ کی آزمائش کر کے رہنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، پہلا پرنسپل یا اصول جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کو دور فتن کے حوالے سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہم دور فتن میں سانس لے رہے ہیں، جو بھی آپ کو نیریٹو بلڈ کرنا ہے وہ آپ کو وحی کی روشنی میں کرنا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول یہی بات کرتے تھے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم. اپنی قوموں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ بھائی تمہاری جو فکر، تمہارا جو نقطہ نظر ہے، اس کے حق میں اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل لے آؤ یا کوئی علمی اثر اور علمی روایت لے آؤ، یعنی کتاب اللہ یا سنت رسول، اس کی بنیاد کے اوپر آپ کا موقف ہونا چاہیے. دوسری بات کیا ہے کہ صرف مستند روایات کے اوپر دور فتن کے حوالے سے بہت ساری روایات ایسی ہیں، ایون کہ علامات قیامت کے باب میں چیپٹر میں بہت ساری روایات اور احادیث ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں. امام ذہبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو نعیم جو ہے، نعیم جن کی کتاب الفتن ہے، کبار علماء میں سے، بڑے علماء میں سے، لیکن انہوں نے جو فتن کے اوپر جو روایات جمع کی ہیں اس کو ضعیف اور موضوع روایات سے بھر دیا.
اور یہ ہے تو موضوع اور ضعیف روایات سے بچیں. بلکہ خطیب بغدادی نے ایک واقعہ نقل کیا. وہ کہنے لگے کہ جی یہ ایک واعظ تھا، عتابی نام تھا اس کا، تو اس کو کسی نے توجہ دلائی، یا آپ کہہ لیں کہ جی شرم دلائی. ایک مرتبہ شہر کے دروازے پہ اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہا کہ تم ایسی روایات کہاں سے لے آتے ہو، یہ ضعیف موضوع من گھڑت روایت، اور اللہ کے دین کے اوپر جھوٹ بولتے ہو، تو کوئی شرم حیا کرو. اس نے کہا اچھا اب تم نے مجھے واضح نصیحت کاری دی ہے کہ میں واعظ ہوں اور جھوٹی روایات بیان کرتا ہوں، من گھڑت روایات فتنوں کے حوالے سے، تاکہ لوگ دین کے اوپر چلیں. آج میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں. تو وہ علان الوراق جو راوی ہے اس واقعے کا، تو علان الوراق کہتا ہے کہ مجھے وہ عتابی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گیا. ایک جگہ وہ کھڑا ہو گیا واعظ کے لیے، مجمع لگ گیا. جب مجمع لگ گیا، خوب جم گیا، تو اب مجمع میں اس نے ایک حدیث بیان کی. کہنے لگا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اس کی ناک تک پہنچتی ہوگی اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اب سارے مجمع نے اپنی زبان نکالی اور اپنی ناک پہ لگانا شروع ہو گئے. اب جب وہ واعظ ختم ہو گیا، مجمع چھٹ گیا، تو اس کے بعد اس واعظ نے جس کا نام عتابی تھا، علان الوراق، سے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی ذرا حالت دیکھو، یہ ڈھور ڈنگر ہیں، یہ ایک طرح کی گائے ہیں. تو جس طرح تمہارے گھر میں کوئی گائے بندھی ہو اور تم کھانا کھا رہے ہو اور وہ گائے مسلسل تمہیں گھور کر دیکھ رہی ہو، تو تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے کہ گائے تمہیں دیکھ رہی ہے؟ نے کہا نہیں. کہنے لگا بس یہ لوگ جانور ہیں، ان جانوروں کے سامنے ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں تو اس میں کس قسم کی شرم، کس قسم کی شرم، ان کو جو بیان کرو. تو اب میں نے ایک روایت بیان کی، اس روایت پہ سوچے سمجھے بغیر سب نے اپنی زبانیں نکال کے اپنا چیک کرنا شروع کر دی کہ کس کی زبان اس کی ناک تک پہنچتی ہے، تاکہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. تو یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، شروع سے ہی ایسا چلا آ رہا ہے. ہمارے ایک بزرگ دوست کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لیڈر، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا ریلیجس لیڈر ہو، اس کے حصے کے کچھ جھلے بیوقوف لکھ دیے ہیں جو اسے مل کر رہنے ہیں، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں. تو لوگوں میں شعور بیدار کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر قسم کی ضعیف من گھڑت موضوع روایات کے اوپر دور فتن کے حوالے سے ہوں، فضائل کے حوالے سے، ان کے پیچھے چل کے اپنے دین کا جو کانسیپٹ ہے اس کو مسخ نہ کریں. پھر یہ ہے کہ دور فتن کے حوالے سے، علامات قیامت کے حوالے سے جو روایات ہیں، خاص طور پہ صحیح روایات، ان کے انکار کی پوزیشن اس بنیاد پہ لینا کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی درست نہیں. بہت سارے لوگوں نے ہمارے یہاں بڑے نام ملتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبید اللہ سندھی ہو گئے، رشید رضا ہو گیا، اس طرح سے اور بڑے مصری بڑے کبار علماء میں سے ہیں. اب ان میں سے بعض نے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کی جو روایات ہیں ان کا انکار کر دیا، بعض نے مہدی سے متعلقہ روایات کا انکار کر دیا، اس کو ایک افسانہ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا. تو دیکھیں انتہائیں دو ہیں، ایک یہ ہے کہ ضعیف اور موضوع روایات کو بھی جمع کر کے لوگوں میں بیان کریں اور مجمع کو جو ہے وہ اس طرف لگا دیں. لیکن اینڈ آف ٹائمز کے اوپر آپ یاجوج ماجوج مثال کے طور پہ آپ ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کر دیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے، یقین مانیں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، یاجوج ماجوج کے اوپر ویڈیوز ملینز میں ویوز ہیں. جب آپ اس ویڈیو کو کھول کے دیکھتے ہیں، وہ شاید 300 روپے میں وہ تحقیق آپ کو کوئی بھی کر کے دے دے گا، یہ شام کے اخبار میں لکھنے والے. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے کہ مطلب جو لوگوں کو مرضی آپ بتا دیں. ایک طرف تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو لوگ ذرا زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں وہ ہر چیز کے انکار کی پوزیشن لے لیتے ہیں. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ رویہ بھی غلط ہے. تو نہ صحیح روایات کا انکار کریں، جو اتھینٹک روایات ہیں، جو مستند روایات ہیں، جو امت میں تسلسل سے مانی جاتی رہی ہیں، خاص طور پہ صحیحین کی روایات، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایات.
اب ان میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا. باقی ٹھیک ہے کہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کوئی پوزیشن لے سکتے ہیں، جیسے سنن کی روایات ہیں ان کے بارے میں کوئی پوزیشن لی جا سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو روایات صحیح ہیں ان کا رد نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو ضعیف اور موضوع روایات ہیں ان کے بیان سے اجتناب کیا جائے. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات سمجھی کہ ان کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتن کی روایات کو لانے کا مقصد کیا تھا، کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے. تو اس میں آپ نے یہ جو فتنے ہیں ان میں اللہ سے قریب رہنا ہے، اللہ سے دور نہیں ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی مثال کیا ہے، جیسے ننھا سا پودا زمین سے نکلتا ہے. اب ہوا جو ہے اس کے تھپیڑوں سے وہ دائیں بائیں، مطلب چھوٹا سا گندم کا پودا نکلتا ہے نا، ہوا آتی ہے اور اس کو بالکل زمین کے ساتھ لگا دیتی ہے، یعنی اتنا وہ ٹلٹ ہو جاتا ہے نا چھوٹا سا پودا. پھر دوسری طرف سے ہوا آتی ہے اس کو زمین کے ساتھ لگا دیتی ہے. تو بندہ مومن کی زندگی میں آزمائشیں اس کو اسی طرح سے زمین کے ساتھ لگا دیتی ہیں، ایک پہ ایک آزمائش آتی ہے، ایک پہ ایک آزمائش، ایک آتی ہے ایک جاتی ہے. لیکن جیسی آزمائش ختم ہوتی ہے وہ ہوا کا تھپیڑا چلا جاتا ہے، وہ پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے اوپر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور منافق کی اور کافر کی مثال جیسے صنوبر کے درخت کی مثال ہو کہ اس کو چھوٹی موٹی ہوائیں تو اس کا کچھ بگاڑتی نہیں ہے، جب ایک ہی دفعہ زور کی ہوا آتی ہے تو اس کو اکھاڑ کے پھینکتی ہے تو ایسا گرتا ہے کہ پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. گرنے سے مراد یہ کہ ایمان سے گر جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق سے گر جاتا ہے. اب جب درخت گرتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فتنوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھایا وہ یہی کہ بھئی یہ دنیا دار آزمائش ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا، آپ کمرہ امتحان، آپ ہر لمحے آزمائش میں، ہر لمحے امتحان میں، اس امتحان کے بدلے میں ہی تو آپ کی کامیابی، آخرت میں جو سکسیس ہے اسی آزمائش کے بدلے میں. تو وہ آزمائشیں اس لیے بیان کی کہ بھئی پہلے سے ایکسیپٹنس ہو کہ آزمائشوں نے آنا ہے، پہلے سے بتا دیا. اب جیسے ٹیچر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی میں سخت پیپر میں نے بنانا، میں نے تو ایویلیویشن خوب ٹائٹ رکھنی. تو اب اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ تیاری کرنے کے بجائے اس طرف چل پڑے، اچھا آپ کسی طرح سے پیپر جو ہے وہ لیک ہو جائے، مجھے مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اصل مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے کہا. دوسرا یہ کہ وحی کو بنیاد بنائیں، اور تیسرا ہم نے کہا کہ ضعیف روایات سے اجتناب کریں، اور چوتھا یہ کہ صحیح روایات کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کریں جہاں تک ان کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ. تو انٹرپریٹیشن میں علماء کے دو موقف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فتن سے متعلقہ جو روایات ہیں یا علامات قیامت کے باب میں آپ ان سے مراد حقیقت لیں، جو ان کا حقیقی معنی ہے وہ مراد لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو میٹافر میں لے جائیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غیب کی خبروں کے حوالے سے میٹافر کو استعمال کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنا زیادہ میٹافر مراد لے لینا کہ سمجھ ہی نہ آئے، معنی طے ہی نہ ہو سکے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو اس کا حقیقی معنی ہے، جو اس کی ریئل میننگ ہے وہ بھی طے ہے، اور اس کا جو میٹافر ہے وہ بھی طے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ازواج کو کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھے وہ ملے گا کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. اب ازواج نے اپنے ہاتھ ماپنے شروع کر دیے، یعنی حقیقی معنی تو یہی تھا کہ ہاتھ لمبے ہیں تو انہوں نے ہاتھ ماپنے شروع کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حقیقی یا ریئل میننگ نہیں تھے. آپ کی مراد یہ تھی ہاتھ لمبا ہونے سے کہ جو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہے تم میں سے، ازواج میں سے، وہ سب سے پہلے مجھے ملے گی میری وفات کے بعد. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں، وہ سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی تھی. تو جب وہ فوت ہوئیں تو ازواج کو تب پتہ چلا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کی ریئل میننگ لے سکتا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے وہ غلطی پر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد میٹافر ہو. لیکن جو میٹافر بھی ہوگا وہ بھی ایسا ہوگا، جو مجاز بھی ہوگا وہ بھی ایسا ہوگا جو لغت عرب میں طے ہوگا، محاورہ عرب میں طے ہوگا.
یہ نہیں ہے کہ وہ میٹافر ایسا ہو جو محاورہ عرب میں طے ہی نہ ہو۔ مولانا وحید الدین خان صاحب نے جو علامات قیامت کی تعبیرات اور تشریحات کی، تو انہوں نے جو مجاز مراد لیا ہے وہ مجاز ایسا ہے جو طے ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضعیف روایات سے استدلال کر لیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ مہدی ہی مسیح ابن مریم ہے، لیکن یہ ضعیف روایت ہے کہ مہدی اور مسیح ایک ہی شخصیت ہیں، عیسیٰ اور مہدی ایک ہی ہیں، دو نہیں ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، لیکن یہ ضعیف روایت ہے، آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس سے ایک تو اس سے استدلال کر لیا۔ دوسرا جو صحیحین کی روایت تھی کہ جی عیسیٰ ابن مریم کا نزول جو ہے وہ دمشق میں، دماسکس میں، اس کے جو مشرق میں سفید مینارہ ہے اس کے اوپر ہوگا۔ وہ سفید مینارہ بھی روایتوں میں یہ نہیں ہے کہ مسجد کا مینارہ، نہیں، منارے کے تذکرہ ہے صرف۔ انہوں نے کہا جی اس سے مراد ایئرپورٹ کا مینارہ ہے۔ چلے یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی کہ عربی میں مینارے کے لفظ سے مراد جو ہے وہ ایئرپورٹ، آپ کہیں کہ جی مسجد کا نہیں یا عمارت کا نہیں، ایئرپورٹ کا مینارہ سے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مینارہ بھی نہیں، اصل میں ایج آف ایویشن مراد ہے، ہوائی جہاز کا دور مراد ہے، چونکہ ایئرپورٹ کے اوپر وہ ایک مینارہ ہوتا ہے، ایک ٹاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ٹاور بھی مراد نہیں ہے، مینارے سے مراد کیا ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ مینارے بنیں گے، اس زمانے میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ اور اچھا، نزول سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ وہ آسمانوں سے نازل ہوں گے، حالانکہ روایتوں میں تو بہت واضح ہے کہ دو فرشتوں کے پروں کے اوپر جو ہے وہ ان کا نزول ہوگا، کہ نہیں، اس سے مراد پیدائش ہے۔ پھر وہ کرتے کرتے مطلب اور طرف نکل گیا، بالآخر انہیں یہی محسوس ہوا کہ وہ مسیح جو ہے، اور اسی طرح سے عیسیٰ ابن مریم یا مہدی بیسیکلی کوئی شخصیت نہیں ہے، ایک رول ہے، اور وہ رول میں نے بہت بہتر انداز میں ادا کر دیا ہے، یعنی خود مولانا نے، خان صاحب نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے مختلف قسم کی انٹرپریٹیشن آپ کو سننے کو ملتی ہیں، تو اس میں لوگوں کو بہت زیادہ الجھا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ وہ سائنسفک انٹرپریٹیشن میں اور اس قسم کی تعبیرات میں تو انسان کو وہ بڑا اٹریکٹ بھی کرتی ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹی گریجویٹس کو، پڑھے لکھے طبقے کو۔ لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بے عملی بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مقصد تو یہ تھا ہی نہیں ان علامات قیامت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جب لوگ سوال کرتے تھے، آپ پہلا سوال یہی کرتے تھے کہ بھائی تیاری کیا کی ہے، تیاری کیا کی۔ اس سے لوگ ہٹ کے اب ان بحثوں میں پڑ گئے کہ ہم سائنس کو کس طرح سے اس کو ریلیٹ کر کے، کوئی جیسے قرآن کی حقانیت اس سے پہلے ثابت نہیں ہو رہی تھی بغیر سائنس۔ دیکھیں، قرآن اللہ نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ اس کو سائنس کی بیساکھیوں کی ضرورت ہے اس کو ثابت ہونے کے لیے، ایسا اس لیے اللہ نے نازل نہیں کیا۔ بک آف سائنس نہیں ہے یہ، تو بک آف جو ہے وہ گائیڈنس ہے، ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب۔ ہاں، اس میں کچھ سائنسی حقائق آ گئے، کچھ آ گئے، اگر آپ ان کا بیان کر دیں تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ تو سائنس پرستی سے بھی بچیں، اور یہ بھی ہے کہ سائنس دشمنی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے، مطلب ایکسٹریم سے ہمیں جو ہے وہ۔ تو نیکسٹ جو چیز ہے، جو اصول اور ضابطہ ہے، وہ یہی ہے کہ جو ان کی سائنسٹفک تعبیر ہے، تو سائنسٹفک تعبیر ان کی جو بھی دور فتن کی احادیث کی ہے، تو وہ اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو وہ ایسی سائنسی تعبیر کریں جو لغت عرب کے موافق ہو، جو محاورہ عرب کے موافق ہو۔ قرآن مجید میں جن کا لفظ ہے، اب جن کے لفظ سے جو ہے وہ مفتی محمد عبدہ، اسی طرح بعض مصری علماء نے، بڑے علماء میں سے، انہوں نے کہا جی یہ جن کے لفظ سے مراد بیکٹیریا، مطلب جو آپ کے خون میں دوڑتا پھرتا ہے نا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آپ کے خون میں ایسے دوڑتا پھرتا، رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے نا، تو بیکٹیریا ہی دوڑتا پھرتا ہے، تو شیطان اصل میں وہ بیکٹیریا ہے جو آپ کے رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے۔ تو ہمارے ایسا بہت کچھ ہوا، اور لوگوں نے شاید اخلاص و سنسیئرٹی سے بھی کیا ہو ایسا کام، ٹھیک ہے۔ غلام احمد پرویز بہت انقلابی تھے، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ سائنسی تعبیر والے سے، انقلابی لوگ بھی ایسی بعض اوقات تفسیریں کر جاتے ہیں۔ وہ کیمونزم سے متاثر تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اب جیسے سر سید امن خان جو ہے وہ سائنس سے متاثر تھے، تو انہوں نے ساری سائنس قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دی، یا سائنس کے مطابق قرآن کو ثابت کرنا شروع کر دیا۔ تو غلام احمد پرویز صاحب نے کیا کیا کہ جی سارا سوشلزم کیمونزم جو ہے وہ قرآن سے ثابت کرنا شروع۔ انہوں نے کہا جی یوم القیامہ، قیامت کا دن، قیامت کے دن سے مرادی انقلاب کا دن ہے، ریولوشن کا دن ہے، مطلب
انقلاب والے دن قیامت قائم ہوتی ہے نا ایک طرح سے زمین کے اوپر، ٹھیک ہے، مزدور طبقہ جو ہے وہ جو عمراء کا طبقہ ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ قیامت بن کے ان کی خون بہاتا ہے ان کا۔ یوم الساعہ سے کیا مراد؟ جی یوم الساعہ سے مراد حق اور باطل کا آخری مارکا، جس کے بعد باطل کو شکست ہو جاتی ہے۔ یہ غلام احمد پرویز صاحب نے قرآن کی تفسیر کی، انٹرپریٹیشن کی، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے اس طرح سے مطلب جو ہے وہ انٹرپریٹیشن قرآن کی روایتوں کو کی، تو اس سے کنفیوژن بہت زیادہ پھیل گیا اور ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ بحثہ بحثی پیدا ہو گئی۔ اب لوگوں نے اس میں ایک ذہنی چسکے کے طور پہ لوگوں کو وہ چیزیں، دیکھیں پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، آپ اس قسم کی بحثیں کریں، اینڈ آف ٹائمز کے اوپر آپ گفتگو کریں۔ میں نے آپ کو بتایا، اب یوٹیوب پہ چلے جائیں، یقین مانے وہ یاجوج ماجوج دجال کے بارے میں ایسی تھرڈ کلاس تحقیق اور اینیمیشن بھی کوئی انتہائی تھرڈ کلاس، کہ وہ جو تحقیق ہے 300 روپے میں آپ کو کوئی شام کو نکلنے والا اخبار وہ آرٹیکل لکھ کے دے دے گا، اور اس کے اوپر 10 ملین پلس ویوز، 20 ملین پلس ویوز۔ قوم کا معیار ہی اتنا گر چکا ہے، یا قوم یہ باتیں سننا چاہتی، عمل کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، کوئی سنجیدہ بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو پرسپیکٹو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے امت کے اندر، کہ اصل میں یہ سب کیوں بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بیان اس لیے کیا تھا کہ ہم اللہ کے قریب ہوتے۔ اب وہ اللہ کے قریب ہونے کے بجائے بس وہ ایک ذہنی چسکا، انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ علامات قیامت کی بحثیں، ان کو سننا، ٹھیک ہے، مطلب کسی کے نزدیک جو ہے وہ مہدی ایک افسانہ ہے، اور کسی کے نزدیک مہدی فلاں ڈیٹ کو پیدا ہو چکے، کسی کے نزدیک جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم وہ خود ہی ہیں، اور کسی کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہی نہیں۔ اب بس قوم انہی بحثوں کے اندر جو ہے وہ الجھی ہوئی ہے، اصل مقصد فوت ہو گیا، اصل مقصد فوت ہو گیا۔ مطلب ہم تاریخوں میں ڈیٹس میں پڑ گئے نا، ابھی شام میں انقلاب آیا تو سب سے بڑی بحث سوشل میڈیا پہ کیا پیدا ہوئی؟ یہی پیدا ہوئی۔ اب مطلب ایک پورا سیکٹ ہے، اب ظاہری بات ہے ان کی پریزنس ہے، انہوں نے کہا جی بس سفیانی آ گیا۔ اب جن لوگوں نے سفیانی کی روایتیں پڑھی ہیں ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے کیا مراد لی ہے۔ انہوں نے کہا جی سفیانی آ گیا شام کے اندر، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ سفیانی جو ہے نا یہ شام سے نکلے گا اور بیت اللہ پہ حملہ کرے گا، اور بیت اللہ میں ایک قریشی جو ہے اس نے پناہ لی ہوگی، تو وہ ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام ہیں، ٹھیک۔ تو ہر ایک نے اس طرح سے انٹرپریٹ کر کے اپنا جو بلیف سسٹم ہے، جو بھی ان کے ہاں ایک سیٹ آف بلیف تھا، اس کو اس نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہ ڈیبیٹ اور یہی مکالمہ اب چل پڑا ہے، یہی مکالمہ چل پڑا ہے، یعنی ہر کوئی اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کو۔ تو اب دیکھیں، یہ جو خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ٹھیک ہے، اور جا کے ایلیا میں نصب ہو جائیں گے بیت المقدس میں، خراسان کے حوالے سے جتنی روایتیں ہیں کالے جھنڈوں کی، ساری ضعیف روایتیں، ساری ضعیف روایتیں، ٹھیک ہے، یا موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں۔ اب ان روایتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جی یہاں سے خراسان سے جھنڈے نکلیں گے اور عرب میں جا کے جو ہے وہ تباہی پھیریں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ پھر بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مشرق سے مہدی آئے گا، ٹھیک ہے، اور عرب پہ جا کے قبضہ کرے گا۔ اب ان کے مشرق میں تو ایران ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ساری یہ روایتیں بنا کے بیٹھے ہوئی ہیں کہ مشرق سے مہدی نہیں آنا ہے، تو وہ ایران سے آئے گا اور وہ سعودی عرب پہ قبضہ کرے گا۔ عجیب و غریب قسم کی اس وقت جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، مطلب مکالمہ یا ڈائیلاگ، مطلب ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں، کچھ سائنٹیفک تعبیر کے پیچھے پڑے ہیں، کوئی بہت جلدی اس کو دجال کو اور سب کچھ مہدی کو نکالنے کے چکر میں ہے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم انتظار میں بیٹھ جائیں ان علامات کو۔ بس ایک بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد تھے، لائبریری میں بیٹھے تھے، ہم بھی جوانی میں بہت ہمیں بھی وہ ان چیزوں کا شوق، تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت جو مہدی ہیں ان کا ظہور کب ہونا ہے؟ تو مجھے کہنے لگے مہدی ظاہر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا اچھا کون ہے؟ کہنے لگے میں خود ہوں۔ تو میں خاموش ہو گیا، میں ان کو دیکھتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے سمجھ میں آئی ان کی بات، تو پھر انہوں نے بیٹھ کے مجھے سمجھایا کہ دیکھو یہ اس طرح سے نہیں، حدیثوں میں یہ مقصد تو نہیں تھا کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑتے کہ مہدی کون ہے، کب اس نے ظاہر ہونا ہے، اور ہم اپنا عمل چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔
مہدی آئے گا، اس نے خلافت قائم کرنی ہے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. اب دیکھیں عیسیٰ ابن مریم آئیں گی بھی تو حدیثوں میں کیا ہے، کتنے سال تک خلافت قائم رہے گی؟ ٹھیک ہے، 7 سال یا 40 کا عدد آتا ہے. 40 کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ 40 سال ہے یا 40 دن ہے. اس کے بعد پھر شر عام ہو جائے گا، پھر شر عام ہو جائے گا. یعنی آزمائش تو آپ کی لگی ہوئی ہے، جاری ہے. اللہ نے اس دنیا کو دار آزمائش بنایا. بھائی آزمائش یہاں ختم نہیں ہونی، یہ فتنے نہیں ختم ہونے. اس دنیا کا اختتام حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بعد بھی شر کے ساتھ ہوگا. سارے اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، ہوا چلے گی، سارے اہل ایمان کو اٹھا لیں گے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگ اس طرح زنا عام ہو جائے گا جیسے جانور جو ہے وہ پبلک پلیسز پہ جو ہے وہ بدکاری کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. تو اس اتنے بڑے خیر کے پیدا ہونے کے بعد بھی شر نے آنا ہے. کیوں؟ اللہ نے دنیا کو ڈیزائن ہی ایسے کیا، اس کے کریٹر نے. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ خیر اور شر کا مارکا، تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے. تو ہمیں اصل میں یہ دیکھا میری آزمائش ہو رہی ہے، اس آزمائش میں نے کتنا پرفارم کیا ہے، اس آزمائش میں میں کتنا کامیاب ہو سکا ہوں. میں نے